بچے اور بعد میں اس کی ادھیڑ عمری میں اس سے مخاطب ہے. جب اپنے پالنے میں غاؤں غاؤں کرتے تھے تو جان لیتی تھی فوراً میں ساری ساری بات, اور اب جو بن گئے ہو شاعر و مصنف تم, میرے تو پلے نہیں پڑتی ایک تمہاری بات. ہم مقامی زبانوں اور اس کے ابلاغ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بلوچی اور براہوی زبانوں کے معلم ہیں, تدریس ان کا سلسلہ ہے, اور اس کتاب کا ترجمہ جو بلوچی زبان میں ہے فدا احمد صاحب نے کیا ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں آپ سے خصوصی طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عددی حساب سے دیکھیں تو شاید اس وقت بلوچی اور براہوی بولنے والوں کی تعداد لگ بھگ اسی تناسب سے ہو جس طرح داغستان میں آوار زبان بولنے والے افراد کی تعداد تھی اور ان کا تناسب تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی زبان جو ہے وہ لوک اور صدری روایات کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے ابلاغ کے لیے, انسان کی سوچ کو مہمیز کرنے کے لیے اور تدریس کے لیے کن حوالوں سے اہم ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار شیرازی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. صاحبان علم و دانش تشریف رکھتے ہیں. یقیناً انڈس کلچر فورم اور اکادمی ادب پاکستان کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ زبانوں کی ترقی اور ترویج کے لیے بات کرنے والے اور آواز اٹھانے والوں کی آواز خود ہی اٹھ جاتی تھی. اب وہ زمانہ بدل گیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ 74 سال بعد شہر شہر کریا کریا گاؤں گاؤں سب کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی خوبصورتی ہے, کوئی لفظ کی تقدس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو حذبر کر کے دل میں ہمیشہ کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ میری ماں بولی ہے. صاحبان علم و دانش, وقار شیرازی صاحب سے انتہائی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم سارے یہاں پر یکجا ہیں اور جس کے لیے صدیوں سے ایک کوشش کی جا رہی ہے, ڈاکٹر انیف خلیل صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, منظور ویسو صاحب ہیں, ہمارے استاد محترم ہیں, حسن اسرت صاحب بیٹھے ہیں. ہم یقیناً وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ مقامی والا لفظ چھوڑ دیں, کیونکہ اب یہ ہماری زبانیں مقامی نہیں ہیں. یہ کیسے بلے شاہ کی شاعری کہاں مقامی ہے, جام درک کی شاعری کہاں مقامی ہے, کہاں ہے وارث شاہ کی شاعری کیا مقامی ہے, اجمل خٹک کا پیغام مقامی ہے بلا, تاج محمد تاجل نے کیا ایک علاقے کی بات کی ہے بلا. تو ہمیں یہ لفظ ختم کر کے ان کو پاکستانی زبانوں کا نام دینا چاہیے. 7 سالوں سے یہی کوشش جاری ہے. تو چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سر رسول گمزتوف کی یہ کتاب ہے میرا داغستان, جو شاعری نثر اور جس میں تنقید کی جھلک تھی. یقیناً آپ سارے اس بات سے اچھی طرح آشنا ہیں کہ 1937 میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اور اس کو جو روسی زبان میں ترجمہ کیا وہ ولادیمیر سولاختین نے کیا تھا, اجمل اجملی نے پشتو میں کیا, بٹی صاحب نے سرائکی میں, زیاد بنیری صاحب نے پشتو میں, اور یہ کام بلوچی زبان میں ہمارے دوست ہمارے نوجوان لکاری فدا احمد نے کیا ہے. سر آپ نے 2 سوالات پوچھے ہیں اور کچھ کتاب کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ گمزتوف کا تعارف ایک شاعر, ایک نثر نویس, مترجم, دانشور اور سیاستدان اور تھیٹر نگار اور ریڈیو کے ڈرامے کے لکھنے والے کے طور پر ہی ہے, لیکن ان کی بڑی جو پہچان ہے وہ شاعری ہے. کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ان کی نثر کی پہلی کتاب ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی آخری کتاب بھی نثر کی اچھی یہی ہو. ان کو جو سب سے زیادہ انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ میکسم گورکی سے جو منسوب ایک ادارہ ہے وہاں پر, اور گورکی انسٹیٹیوٹ برائے ادب, وہاں پر جب انہوں نے وہاں پر وہ گئے اور وہاں سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا, تو پھر جا کر جو میرا داغستان کے لفظ ہیں جو ہر انسان کی سوچ میں ہیں وہ انہوں نے بعد میں یہ کتاب تحریر کی. ہمارے دوست فدا احمد نے یہ کتاب اردو سے ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب میں نے بھرپور طریقے سے پڑھا ہے. بلوچی اور براہوی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے زبان کی ترقی و ترویج میں جہاں زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے اور لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, وہاں پر میڈیکل کے شعبے سے, ایگریکلچر کے شعبے سے اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے اپنا حصہ بھرپور ڈالا ہے.
ڈاکٹر فضل خالق کی ہم بات کریں، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اسی طرح ڈاکٹر انیب شریف ہیں، اسی طرح ڈاکٹر شاہ محمد عمری ہیں، ڈاکٹر علی دوست بلوچ ہیں، یہ تمام دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن بلوچی میں دیگر زبانوں کے ادب کو ترجمہ کر کے ہم تک ہماری مادری زبان میں پہنچانے کا جو کام ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے انجام دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ میرا داغستان ہے، جسے فدا احمد نے ترجمہ کیا ہے۔ بلوچی ترجمہ نوجوان بلوچ لکھاری، جیسا میں نے کہا، فدا احمد نے انگریزی اور بلوچی دونوں زبانوں سے، چونکہ اس کو کماکو آگئی حاصل ہے، وہ ایم اے انگلش بھی ہیں، وہ بلوچی بھی سمجھتے ہیں، ان کی مادری زبان ہے، وہ اردو اور انگریزی سے بھی واقف ہیں، اور انہوں نے انتہائی، میں کہہ سکتا ہوں کہ سادہ الفاظوں کو آپس میں جوڑ کر جو جملے بنائے ہیں، اور اس تمام کام میں فدا احمد نے جس طرح ادبی چاشنیت کو برقرار رکھا ہے، یقیناً ایک بہت ہی محنت طلب کام تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ بلوچی ترجمہ پڑھتے وقت مترجم نے جملوں کی روانی اور کنیکٹیویٹی کو بہت اچھے طریقے سے برقرار رکھا ہے، تاکہ قاری جب اس کو پڑھے تو اس کو وہی چاشنیت ملے اور اس کی جو جڑت ہے لفظوں کے ساتھ وہ اسی طرح برقرار رہے۔ فدا احمد نے جو ہمارے بلوچی کے بہت سارے متروک الفاظ تھے جو آج کل لغت کی زینت بن گئے، جبکہ ہماری نئی نسل ان سے ناشنا تھے، اس نے انہی الفاظ کا وہ بھی شامل کیا ہے تاکہ ہمارے بلوچی کے جو الفاظ تھے وہ بھی شامل ہو جائیں، چونکہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے بلوچوں نے کتاب پڑھی بھی ہے، جن سے بھی میں بات کرتا ہوں یہ کتاب وہاں تک پہنچ گئی۔ ہمارے بہت سارے لائبریریز میں بہت سارے نوجوان جو ہمارے لٹریری آرگنائزیشنز ہیں جو ادبی حوالے سے کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ کتاب پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر جو میری مادری زبان کے حوالے سے ایک نظم ہے غمزہ توف کی، وہ جس طریقے سے بلوچی زبان میں ترجمہ ہوا، یہ کتاب کے جو ترجمہ بلوچی میں ہوا ہے صاحبان علم و دانش، اس میں دو بندوں کا اہم کام ہے۔ ایک جو شاعری ہے وہ رفیق عاجز نے ترجمہ کیا ہے، اور باقی جو نثری کام ہے وہ فدا احمد نے کیا ہے۔ رفیق عاجز نے اس میں جو اشعار تراجم کیے ہیں، ترجمہ کیے ہیں، وہ انتہائی اچھے انداز میں انہوں نے منظوم کیے ہیں۔ میری مادری زبان منی ماتی زبان ہے، اگر آپ کی اجازت ہو توڑ صاحب کو گوشگزار کروں، چونکہ زبانوں کا عالمی دن بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ واب گیشتر عجیب بند دوشی من امے واب دیست، مر گئے واب وتی مر گئے، نیم روچا گر میں ٹاک و تپنگیں کوہو، نزین کے شپا آپ مان منی جاورا منینا، شہار گپتنگا من وتی سرا ڈے ہے، من گو ہاکاں اوار بوتاں۔ میرے کانوں میں گونج اٹھتے ہیں میری اپنی زبان کے الفاظ، تپتی دھرتی پہ مر رہا ہوں میں، ہاں مگر یہ کہ اپنے دیس میں ہوں، اور وہ مجھ سے بے خبر راہی باتیں کرتے گزرتے جاتے ہیں، لب پہ قصہ جن کا ہے جس نے احمق بنایا تھا سب کو موت اور زیست کے دورائے پر۔ میری آواز الفاظ یوں ہیں جیسے کہ جام آب حیات، اور بس یہ دوا ہی کافی ہے، دوسروں کی زبان بھی یوں ہی ان کے حق میں جام آب حیات ہے، مٹنے والی ہو جو کل میری زبان، آج ہی مجھ کو موت آ جائے۔ مجھ کو اپنی زبان پیاری ہے لاکھ اسے کو ہی عقیر کہے، مجھ کو اپنی زبان پیاری ہے لاکھ کوئی اسے عقیر کہے، عالمی محفلوں میں جاں نہ ملے، اپنی زبان کی بات کر رہے کہ عالمی محفلوں میں جاں نہ ملے، میرا دل تو مقام ہے اس کا، میرا دل تو مقام ہے اس کا، مجھ کو اکثر یہ وہم ہوتا ہے کیا میرے بعد میرے قوم کے بیٹے اپنے محمود کا کلام کوئی معمولی ترجمہ لے کر اپنے اخلاق کو سنائیں گے؟ کیا یہی ہے میرے مقدر میں اپنی آواز اور اپنی پیاری زبان؟ اس کا یہ بلوچی میں ترجمہ بڑا اچھا سا کیا ہے انہوں نے، جتنے بھی اشعار ہیں رفیق عاجز نے بڑے اچھے طریقے سے ترجمہ کیے ہیں۔ انہوں نے ہمارا جو بلوچی کا اسٹینڈرڈ لہجہ ہے جسے ہم روبرکتی گالوار بھی کہتے ہیں، یہ اسی میں ہی ترجمہ ہوا ہے، اس کے لفظ انتہائی سادے ہیں، اور یقیناً جو ہماری نئی نسل ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو بلوچی کے پرانے الفاظ سے، بلوچی کی جو پرانی روایت ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا داغستان کا جو قصہ جس طرح زاہد بنیری صاحب نے عرض کیا کہ جو بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے اپنے گاؤں میں ہی پاتا ہے، وہی سورج کا غروب ہونا ہے، وہی ان کا لوگوں کا شام کے وقت پہاڑوں سے گھر کی طرف آنا ہے، وہی
وہی دکھ ہیں، وہی غم ہیں، وہی رنج و الم ہے، اور وہی مسائل انسان کے جس طرح سر نے بیان کیے وہ سارے ایک ہیں۔ یوں میں کہہ سکتا ہوں بلوچی زبان و ادب اور بلوچی تراجم قصے میں جو منی داغستان کا ایک قصہ ہے، یقیناً ایک اہم کام ہے۔ اس طرح کے تراجم ہونے چاہیے۔ اس طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بحیثیت طالب علم کہ صرف ہم جو بیرونی ہمارے زبانیں ہیں، جو فارن لینگویجز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستانی زبانیں ہیں، ان کے بھی بہترین افسانے پشتو کی بلوچی میں تراجم ہونے چاہیے، بلوچی کے سندھی میں، سندھی کے براوی میں، براوی کے پنجابی میں ہونی چاہیے۔ اس طرح جو ملک میں ملکی یکجہتی اور لسانی ہم آہنگی کا فروغ کا جو کردار ہے، ہم یقیناً اس طرف ایک اہم قدم بڑھا سکتے ہیں، جس کی 74 سالوں سے اس ملک کو ضرورت ہے۔ ہاں سب مل کر اس طرف قدم بڑھائیں۔ آپ تمام ماشاءاللہ صاحبان علم و دانش ہیں، ہم آپ کے طالب علم ہیں۔ اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ 74 سال ہو گئے، بہت ہو گیا، بہت سارے الفاظ نفرتوں کی نظر ہو گئے۔ آئیں ذرا محبتوں کے لفظ ڈھونڈیں، کچھ ایسے لفظ تراشیں جو ہم سب کو یکجا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔